یہ وہ سرسبز وادیاں تھیں جہاں کبھی امن اور خوشحالی بسی تھی۔ یہ تھی قوم لوط کی سرزمین۔ اللہ نے انہیں نعمتیں دیں، زمینیں دیں، زرعی خوشحالی دی، مگر آہستہ آہستہ وہ راستہ بھٹکنے لگے۔ یہ قوم وہ گناہ کرنے لگی جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ مرد مردوں کے پاس جانے لگے، برائی عام ہو گئی، گناہ کو مذاق سمجھا جانے لگا اور ان کے دلوں پر حیا کے دروازے بند ہو گئے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی رہنمائی کے لیے حضرت لوط کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ اللہ سے ڈرو، اس ناپاک راستے کو چھوڑ دو۔ مگر قوم نے آپ کی باتیں سننے کے بجائے آپ کا مذاق بنایا۔ وہ کہتے، لوط تم پاکیزگی کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ پھر ایک دن دو خوبصورت نوجوان مہمان لوط کے گھر آئے۔ یہ دراصل اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، مگر قوم کو اس کا علم نہ تھا۔ جب قوم نے ان مہمانوں کا سنا تو وہ بدنیتی سے لوط کے گھر کا محاصرہ کرنے آ گئے۔ دروازے پر چیخ و پکار، نفرت اور گناہ کا شعلہ بھڑکا۔ حضرت لوط چیخ کر کہنے لگے، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ مگر قوم اندھی ہو چکی تھی۔ اسی لمحے فرشتوں نے کہا، اے لوط غم نہ کرو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ تم تک ہاتھ نہیں پہنچا سکیں گے۔ رات کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ۔ رات کے اندھیرے میں حضرت لوط اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل گئے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس سے لوط انہیں سالوں سے ڈراتے رہے تھے۔ آسمان تاریک ہوا، پتھروں کی بارش ہونے لگی اور فرشتوں نے پوری بستی کو آسمان تک اٹھا کر الٹ دیا۔ آئے صبح ہونے تک وہ عظیم بستی مٹی میں دب چکی تھی، بس عبرت اور خاموشی رہ گئی تھی۔ اور اللہ نے نبی لوط اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہر نقصان سے بچا لیا۔ یہ ہے گناہ کے مقابلے پر ایمان اور پاکیزگی کی جیت۔